اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب خمس درس نمبر 86 سادات کے استحقاق خمس میں فقر کی شرط کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ سادات کے استحقاق خمس میں فقر کی شرط کے بارے میں اختلاف نظر پایا جاتا ہے۔ فقر کی شرط میں فقہی آراء اور نظریات کا جائزہ لیا جائے گا، نظریات کی ادلہ بھی بیان کی جائیں گی اور نقد و نظر بھی پیش ہوگا۔ شہید ثانی کی تحقیق اور تجزیہ اور تحلیل، عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ تو سادات کی 3 قسمیں جو ہیں وہ مستحقین خمس میں شمار ہوتی ہیں۔ ایک تو ان میں مساکین ہیں اور فقراء اور مساکین جو ہے اس میں شامل ہوتے ہیں، وہ تو یقیناً کیا ہیں اسی میں داخل ہیں، یعنی کہ وہ مستحقین خمس ہیں اور ان میں شرط بھی ہے، فقر کی شرط بھی ہے۔ جہاں تک ان میں یتامہ کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں شرط ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یتیموں میں فقر شرط ہے یا نہیں ہے، تو جو لوگ اس میں فقر کو فقیری اور کیا کہتے ہیں محتاجی اور ضرورت مندی کو شرط قرار دیتے ہیں، وہ 2 دلیلیں دیتے ہیں۔ بعض روایات کے تقاضے کے مطابق خمس سادات کے لیے زکوٰۃ کے بدلے میں ہے۔ خداوند متعال نے چونکہ زکوٰۃ کو سادات پر حرام قرار دیا ہے تو اس کے بدلے میں ان کے لیے خمس کو جعل کیا ہے۔ تو زکوٰۃ دیکھیں وہ تو فقراء اور مساکین کے لیے تھی، سوائے اس کی چند قسمیں جیسے مؤلفۃ القلوب، عاملین زکوٰۃ، ان میں فقر شرط نہیں تھا، لیکن باقی تمام جو مستحقین مصرف تھے زکوٰۃ کے وہ فقر ان میں شرط تھا۔ تو جو چیز زکوٰۃ کے بدلے میں قرار دی جائے گی سادات کے لیے خمس، تو اس کے استحقاق میں بھی فقر شرط ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ بعض روایات میں جو ہے امام علیہ السلام نے سادات کے سہم کو جو تقسیم کیا ہے وہ ان کی حاجت اور ضرورت اور مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے تقسیم کیا ہے۔ اگر سام سادات ان سے بچ جائے تو پھر امام کے پاس جمع ہو جاتا ہے، اور اگر ان کی ضرورت سے سام سادات کم پڑ جائے تو پھر امام علیہ السلام سام امام سے ان کی کمی کو پورا کرتے ہیں۔ تو اس تقسیم جو کی جاتی ہے سام سادات کی، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فقر ان میں شرط ہے۔ جب وہ غنی ہو جائیں اور فقیر نہ ہوں تو پھر ان کو سام سادات نہیں دیا جاتا۔ شہید ثانی اس بات میں عجیب نظریہ اختیار کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں دلیلیں کیا ہیں، قابل اشکال ہیں۔ پہلی دلیل کیا تھی کہ خمس زکوٰۃ کا عوض اور بدل ہے، تو زکوٰۃ کے مستحقین میں فقر شرط ہے، تو خمس جو کہ اس کا بدل ہے اس میں بھی شرط ہوگا۔ اس کا جواب دیتے کہ ہمیں قبول نہیں ہے کہ جو چیز کسی چیز کا بدل ہوتی ہے وہ ہر جہت سے اس کا بدل ہوتی ہے اور اس کی تمام شرائط اس میں بھی آتی ہیں۔ تو خمس زکوٰۃ کا بدل ہے، اتنی حد تک ہے کہ جنابی جو ہے سادات کے لیے زکوٰۃ حرام ہے اور خمس ان کو دیا جائے گا۔ لیکن آیا سادات کے مستحق کے خمس ہونے میں فقر بھی لازمی ہے؟ تو یہ اس چیز سے نہیں سمجھی جاتی۔ ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ میں فقر شرط رہا ہو لیکن خمس کی تقسیم میں جو ہے فقر شرط نہ ہو۔ دوسری دلیل کا جواب دیتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ امام علیہ السلام سام سادات کو ان کی ضرورت کے مطابق تقسیم کرتے تھے، اس کا یہ معنی نہ کریں کہ وہ جناب علی 1 سال کی ان کی ضروریات کے مطابق ان کو دیتے تھے، چونکہ فقر جو ہے وہ تو عام ہے،
چاہے 1 سال کی ضرورت کے لیے دیں یا پھر کیا ہے اس سے زیادہ، آخر آئندہ بھی تو ان کی ضروریات جاری ہیں، تو پس جائز ہے 1 سال سے زیادہ ان کو دیا جائے تاکہ وہ اپنی زندگی کو آسانی کے ساتھ گزار سکے اور ان کی معاشی مشکلات حل ہو جائیں۔ تو یہ ہو گیا دینار شہید ثانی کا نظریہ۔ اب اس میں نقد و نظر کیا جائے گا، پہلے عبارت کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ عبارت میں فرمایا وَيُشْتَرَطُ فَقْرُ شُرَكَاءِ الْإِمَامِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَّا الْمَسَاكِينُ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا الْيَتَامَى فَالْمَشْهُورُ اعْتِبَارُ فَقْرِهِمْ لِأَنَّ الْخُمُسَ عِوَضُ الزَّكَاةِ وَمَصْرَفُهَا الْفُقَرَاءُ فِي غَيْرِ مَنْ نَصَّ عَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ فَقْرِهِ فَكَذَا الْعِوَضُ وَلِأَنَّ الْإِمَامَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُقَسِّمُهُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ حَاجَتِهِمْ والفاضل له والمعوز علیہ فَإِذَا انتفت الحاجة انتفاء النصیب۔ اور شرط ہے شرکاء امام کا فقیر ہونا، یعنی سہم امام تو امام کے لیے ہے، سہم سادات جن سادات کو دیا جائے گا تو ان میں فقیر، مسکین اور کیا ہے ضرورت مند نادار ہونا شرط ہے۔ تو 3 قسمیں تھی سادات کی۔ اما المساکین فظاہر، سادات کے مساکین اور فقراء کا فقر تو ظاہری معنی ہے کہ وہ تو اسی فقر اور فاقہ کی وجہ سے وہ لیتے ہیں خمس۔ اچھا، ابن السبیل جو سادات کے یعنی مسافرین ہیں تو ان میں بھی شرط ہے کہ جب وہ کیا ہے سفر کی حالت میں یعنی مجبور ہو چکے ہوں تو وہ خمس لے لیں۔ بحث اصل میں ہے کہ اما الیتاما، یتیموں کو بھی، یتیم سادات کو بھی مستحقین خمس میں شمار کیا گیا ہے۔ اب آیا ان یتیموں کا بھی فقیر ہونا شرط ہے یا نہیں ہے؟ تو شہید ثانی فرماتے فالمشہور اعتبار فقرہم، مشہور یہ ہے کہ وہ یتیم سادات استحقاق خمس رکھتے ہیں جو فقیر بھی ہوں، یعنی ان کا فقیر ہونا شرط ہے۔ لأن الخمس عوض الزکوٰۃ، اس کی 2 دلیلیں دی گئی ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ خمس زکوٰۃ کے بدلے میں سادات کے لیے قرار دیا گیا ہے۔ وَمَصْرَفُهَا الْفُقَرَاءُ، ہا کی ضمیر زکوٰۃ کی طرف جا رہی ہے، جبکہ ہمیں واضح ہے کہ زکوٰۃ کا مصرف اور مستحقین تو فقراء تھے۔ فی غیر من نص علی عدم اعتبار فقر، سوائے ان کے مؤلفۃ القلوب اور عاملین زکوٰۃ کے بارے میں نص قائم ہوئی تھی کہ ان کا فقیر ہونا شرط نہیں ہے۔ مؤلفۃ القلوب وہ تو جناب علی بہت سارے ان میں گروہ تھے اور ان میں دل کو میل کرنا مقصود ہوتا تھا اسلام کی طرف اور لشکر اسلام کی طرف، اور عاملین زکوٰۃ کاروبار چھوڑ کے وہ زکوٰۃ کے کام کو دیکھتے تھے، اس کی حفاظت کرتے تھے، اس کی تقسیم کرتے تھے، اس کی لسٹیں بناتے تھے، تو ان کی پھر کیا ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ادھر زکوٰۃ سے ان کا حصہ قرار دیا گیا۔ ان میں ان کے کام کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے دیا جاتا ہے، فقط ان میں فقر ہونا شرط نہیں ہے۔ تو جب خمس زکوٰۃ کا بدل ہے اور زکوٰۃ میں فقر ہونا شرط ہے تو عوض جو اس کا ہوگا زکوٰۃ کا سادات کے لیے قرار دیا گیا ہے اس میں بھی فقر شرط ہوگا۔ یہ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل وَلِأَنَّ الْإِمَامَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُقَسِّمُهُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ حَاجَتِهِمْ، دوسری دلیل یہ ہے کہ سیرت امام علیہ السلام کو دیکھ لیں، ائمہ معصومین خمس کو تقسیم کرتے تھے سادات میں ان کی ضروریات کے مطابق۔ والفاضل له، اگر کچھ بچ جاتا تھا تو وہ امام کے پاس جمع ہو جاتا تھا۔ والمعوز علیہ، اور اگر سادات کے لیے سہم سادات کم ہو جاتا تھا تو اس کو سہم امام سے پورا کیا جاتا تھا۔ فَإِذَا انتفت الحاجة انتفع النصیب، پس جب امام علیہ السلام تقسیم کرتے تھے مال خمس کو تو جب ان کی حاجت اور فقر ختم ہو جاتا تھا
تو پھر ان کو سادات بھی نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ وہ سٹاک ہو جاتا تھا امام کے پاس۔ تو یہ دو دلیلیں ہو گئیں کہ فقر شرط ہے یتامہ میں بھی۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَفِيهِ نَظَرٌ بَيِّنٌ وَمِنْ ثَمَّ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَىٰ عَدَمِ اعْتِبَارِهِ فِيهِمْ لِأَنَّ الْيَتِيمَ قَسِيمٌ لِلْمِسْكِينِ فِي الْآيَةِ وَهُوَ يَقْتَضِي الْمُغَايَرَةَ وَلَوْ سُلِّمَ عَدَمُهُ نَظَرًا إِلَىٰ أَنَّهَا لَا تَقْتَضِي الْمُبَايَنَةَ فَعِندَ عَدَمِ الْمُخَصَّصِ يَبْقَى فِي الْعُمُومِ فَعِندَ عَدَمِ الْمُخَصِّصِ يَبْقَى فِي الْعُمُومِ وَتَوَقَّفَ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ ان دونوں دلیلوں میں واضح طور پر اشکال پایا جاتا ہے، نظر اشکال، بین واضح اشکال۔ اچھا، یہ جو پہلے ایک لفظ گزرا ہے معوض لکھا ہوا تھا، یہ معوض لفظ ہے، باب افعال سے کمی اور کیا ہے کم پڑ جانا مال کا، اس کو کہتے ہیں اشکال بین، نظر بین۔ پہلی دلیل میں کیا اشکال تھا؟ جو چیز کسی چیز کا عوض اور بدل ہوتی ہے لازم نہیں ہے کہ عوض اور معوض، بدل اور مبدل منہ میں ہر لحاظ سے تساوی پائی جائے۔ ہاں جی، ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ کیا ہے اس کے مستحقین میں فقر شرط ہو، لیکن خمس کے مستحقین میں ہر لحاظ سے فقر شرط نہ ہو۔ اور دوسری دلیل تھا کہ امام علیہ السلام دیتے تھے، تو پھر امام علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ ان کو فقر کے عنوان سے دیتے تھے۔ تو اس کا جواب کیا ہے جناب؟ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ ان کو 1 سال کے فقر کے مطابق دینا ضروری نہیں ہے، چونکہ ان کو اگر 1 سال سے زیادہ کے حاجت اور ضرورت کو دیکھ کر 1 سال کی ضرورت سے زیادہ دے دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ کیا ہے ان کی زندگی جاری ہے اور اس کے اخراجات آئندہ بھی مد نظر رکھنے چاہیے، حالانکہ فقر کی تعریف میں 1 سال کی ضرورت کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ بہرحال شہید ثانی فرماتے ہیں اسی لیے چونکہ یتامہ سادات میں فقر شرط نہیں ہے، تو ایک جماعت فقہا و مجتہدین شیعہ کا قائل ہے کہ یتامہ میں فقر شرط نہیں ہے۔ اچھا، شہید ثانی ان کی دلیل کو بھی یہاں مطرح کرتے ہیں، کیوں شرط نہیں ہے؟ لأن الیتیم قسیم للمسکین فی الآیت، آیت خمس میں مسکین کے مقابلے میں یتیم کو بھی پیش کیا گیا ہے۔ مسکین کے معنی میں تو فقر موجود ہے، یتیم کے معنی میں جناب فقر کہاں سے لائیں گے؟ حالانکہ وَهُوَ يَقْتَضِي الْمُغَايِرَةَ، اگر یتیم بھی مسکین کی طرح فقیر ہو اور اس کے معنی میں بھی وہ فقر شامل ہو تو پھر اس کو علیحدہ عطف کیوں کیا ہے؟ حالانکہ عطف جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ مغایرت کا اور اسنینیت کا تقاضا کرتا ہے، یعنی مساکین وہ فقراء ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں، جبکہ یتیم اس کے مقابلے میں ہے اور عطف ہے، علیحدہ ہے، تو اس میں فقر شرط نہ ہونا چاہیے۔ تباین کلی جو ہے نا جی اس کو قرار دیتے ہیں، یعنی یتیم غیر مسکین ہے، یتیم غنی ہوتا ہے اور مساکین فقراء اور محتاج ہوتے ہیں۔ اچھا، مغایرت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ اب مغایرت کلی تو مراد نہیں لی جا سکتی، مغایرت عموم خصوص مطلق اور مغایرت عموم خصوص من بعد۔ یتیم عام ہے چاہے مسکین ہو چاہے غیر مسکین، مسکین ہم جو ہے نا جی وہ عام ہے چاہے یتیم ہو چاہے غیر یتیم ہو، اور تغیر عموم خصوص مطلق کے ہر مسکین جو ہے وہ مسکین عام ہے اور یتیم خاص ہے، یتیم جو ہے نا جی کیا ہے وہ مسکین مراد ہو۔ تو اگر اس میں عموم خصوص مطلق کے قائل ہو جائیں تو پھر وہ مشہور کا نظریہ ثابت ہو جائے گا، اور اگر اس میں عموم خصوص من واجہ کے قائل ہو جائیں تو پھر یہ کون سا نظریہ ثابت ہوگا؟ انہی ایک جماعت کا نظریہ ثابت ہو جائے گا۔
گویا کہ شہید ثانی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ فقط جناب علی یتیم کو اخص سے مطلق قرار دینا اور مسکین کو عام مطلق قرار دینا، یہ جو نظریہ تھا مشہور کا، یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ جناب مغایرت جو آیت میں ہے وہ ممکن ہے کہ عموم خصوص میں واجہ سے ہو، اور جناب علی بلکہ وہ کیا ہو سکتی ہے، مغایرت کلی بھی ہو سکتی ہے۔ ثانیاً اگر ہم قبول کریں کہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ مغایرت کلی ہونی چاہیے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ دلیل نہیں ہے کہ خاص ہو یتیم کے ساتھ کہ جو یتیم فقط فقیر ہو، یعنی اس میں شرط ہو۔ جب تک دلیل نہیں لائیں گے تو اس وقت تک یتیم بھی اپنے عموم پر باقی ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا یتیم بھی مستحق خمس بن جائے جو یتیم کیا ہوتا ہے، فقیر نہیں ہوتا۔ پس اس صورت میں بھی عموم و خصوص میں واجہ مراد ہوگا، اور فقر یتیم میں شرط نہیں ہوگا۔ لو سلم عدمہ، اگر مغایرت کلی کو قبول نہ کیا جائے تو نظرا الی انہا لا تقتضی المباینہ، چونکہ یہ جو مغایرت ہوتی ہے اور قسیم ہونا ہوتا ہے، یہ مباینت کلی کا تقاضا نہیں کرتا، بلکہ مباینت کی من واجب بھی قسم ہے اور مطلق بھی قسم ہے۔ فعند عدم المخصص یبقى فی العموم، تو جب تک مخصص موجود نہ ہو کہ یعنی یتیم فقیر مراد ہے مستحق خمس میں، تو وہ اپنے عموم پر باقی رہے گا، اور عموم خصوص مطلق کے علاوہ عموم خصوص میں واجب بھی ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ بھی کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ فقر ان میں شرط نہ ہو۔ کبھی ایسا یتیم بھی ہو سکتا ہے مستحق خمس ہو جو فقیر نہ رہا ہو۔ تو اس طرح جو ہے نا شہید ثانی ایک علمی اشکال فرماتے ہیں، اور فقر کی شرط جو ہے اس میں جو ہے نفی کرتے ہیں۔ تو بلکہ اس کو آخر میں فرماتے ہیں وَتَوَقَّفَ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ، چونکہ بحث مشکل تھی اور اس میں اختلاف اور اشکال کی گنجائش موجود تھی، جناب شہید اول جو کہ مصنف لمعہ ہیں، وہ اپنی دروس شرعیہ میں اس کے بارے میں توقف کرتے ہیں، اور یتامہ سادات میں فقر شرط ہے یا نہیں ہے وہ توقف کے قائل ہو جاتے ہیں۔ بہرحال مشہور علماء و فقہاء شیعہ خمس کے سہم سادات کے مستحقین سادات میں فقر کو شرط قرار دیتے ہیں، اور انہوں نے حماد کی روایت امام عبد صالح سے اس سے استدلال کیا ہے یقسم بینہم علی الکتاب والسنت ما یستغنون به فی سنتہم فإن فضل عنہم شیء فهو للوالی فإن عاجز و ناقص عن استغناء كان على الوالی ان ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به انما صار عليه ان يمونهم لأن له ما فضل عنہم۔ وسائل الشیعہ باب 3 ابواب قسمت الخمس میں یہ روایت موجود ہے، اور یہ تقریباً وہ جو مشہور نے دوسری دلیل دی تھی اس کے ساتھ مماثلت رکھتی ہے کہ ائمہ اہل بیت وہ تقسیم کرتے تھے خمس کو، ان کی ذمہ داری ہے، اگر بچ جائے تو وہ والی کے پاس رہے گا، ائمہ اہل بیت کے پاس، اور اگر کم پڑ جائے سام سادات تو پھر ائمہ معصومین اس کو پورا کریں گے۔ سرائر ابن ادریس ہلی اور مبسوط شیخ طوسی میں ہے کہ یتامہ سادات میں فقر شرط نہیں ہے، چونکہ یہ جو روایت ہے یہ مرسل اور ضعیف ہے، اور یتیم جو ہے وہ مسکین کے قسیم کے طور پر آیا آیت میں، تو ان میں فقر شرط نہیں ہوگا، ورنہ تو وہی یتیم اور فقیر میں وہ چلا جاتا اور اس کو علیحدہ مستقل طور پر ذکر کرنے کی ضرورت نہ ہوتی، اس کو عطف نہ کرتے، چونکہ خمس جو ہے وہ اگرچہ عوض زکوٰۃ ہے لیکن بدل اور مبدل میں ہر جہت سے مساوات شرط نہیں ہوتی۔ تو اس میں یہ کہا جائے گا کہ جناب روایت کا جبران ہو گیا عمل اصحاب کے ذریعے، اور اس کے وسوق صدور کے قائل ہو جائیں گے، اور جہاں تک قسیم ہونے کا تعلق ہے تو یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یتیم میں فقر شرط نہیں ہے، بلکہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جناب علی ان میں کیا ہونا چاہیے، فقر شرط ہونا چاہیے، چونکہ عوض اور معوض میں
تساوی اس لحاظ سے ثابت ہے چونکہ یہ جو اموال زکوٰۃ و خمس قرار دیے گئے ہیں یہ استحقاق کی بنیاد پر محتاجین اور فقراء اور مشکلات کے شکار لوگوں کے حل کے لیے، جو خود بڑے بڑے کاروباری ہوں ان کو تو ہم نے خمس اور زکوٰۃ جا کے نہیں دینا، یہ یعنی کہ شریعت نے جو تشریح کی ہے ان چیزوں کی اس کے اندر داخل ہے۔ تو بہرحال اس میں اختلاف نظر اگرچہ پایا جاتا تھا، لیکن جو ہے دلیلوں کی روشنی میں اور بحث کی روشنی میں سادات کے مستحقین میں بھی فاخر شرط ہونا چاہیے۔